أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم والمولى الکریم. محترم حضرات اور وہ سب بھائی بہن جن تک یہ آواز بعد میں جائے گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انعام پارہ نمبر 8 سے ابھی ہم نے سورہ انعام کی جو آیتیں پڑھی وہ 159 سے لے کر 165 7 آیتیں ہم نے پڑھی. یہ 7 آیتیں سورہ انعام کے آخر کی 7 آیتیں کہ جس میں ایک پورا خلاصہ سورہ انعام کا بھی آ گیا اور وہ احکامات، وہ فرامین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے سورہ فرقان میں دیے ہیں اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، تو وہ ساری باتیں بھی اس آخری 7 آیتوں میں آئی ہیں. اور بالخصوص قربانی، حج اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی وہ ساری قربانیاں، اس کا ایک ذکر بھی 4 اہم اعلانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہے آیت 163 میں. یہ ساری چیزیں سورہ انعام میں ہیں. پھر اس میں بیچ میں وہ احکامات بھی ہیں کہ کون سے جانور حلال کیے گئے، وہ سارے احکامات بھی اس میں بیچ میں آئے ہیں اور بھی اہم احکامات آئے ہیں. آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ یہ جو 7 آیتیں ہم نے پڑھی تو پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ بن گئے، یقیناً ان سے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی واسطہ نہیں. ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے. وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اور جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، 10 ٹائمز. اور جو بدی گناہ لے کر آئے گا تو اس کے لیے اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا قصور ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے.
بالکل ٹھیک دین کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہ جسے یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور آپ یہ بھی کہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت یعنی قربانیاں، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو، اور آپ یہ بھی کہیے رسول اللہ، کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور پھر اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا وہ خود ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اس وقت قیامت کے وقت وہ تمہارے سارے اختلافات، ڈسپیوٹ، متبھید، ان کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، وزیرنٹ ڈپیوٹی بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پر زیادہ بلند درجے دیے ہیں، تاکہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کی جائے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، اور بہت درگزر کرنے والا، اور بہت رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ ہے وہ 7 آیتیں 159 سے 165۔ اس میں جو مضامین آپ کے سامنے آپ نے اندازہ کیا ہے، تو شرک سے دور ہونے کے لیے، اور گروہ بندی، شیعہ ہونا یعنی گروہ بننا، گروپ بننا۔ انہوں نے نام ہی ایسا اختیار کیا کہ ہاں ہم گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے کہتے تھے وہ گروپ بنو گے تو شیعہ ہے تم، اللہ پہلے کہا تو گروپ بندی کرنے والے، اسلام میں آ کر بھی، دین قبول کر کے بھی، ایک قرآن کو ماننے والے بھی، حدیث کو ماننے والے بھی، گروپ بنے ہوئے، گروہ بنے ہوئے، فرقہ بنے ہوئے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر ایسے گروپ سے، فرقوں سے، شیعوں سے، جو گروپ بنے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت طریقے پر ہو، اور انہوں نے دی جو امت کا طریقہ تم اس پر ہو۔ تو ان کا معاملہ جس طرح کا تھا، عقیدے کا، عمل کا، پورے چلن کا، تو وہ رویہ تم کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اور اگر یہ نہیں کیا گیا تو دنیا میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، میں بھی حساب لینے میں، جواب دینے میں بہت تیز بھی ہوں، ہاں، اور بہت مہربان بھی ہوں، غفور الرحیم، بہت مغفرت کرنے والا بھی ہوں، بہت رحم کرنے والا بھی ہوں۔ لیکن ایسا بھی لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں وہ تو بہت غفوری ہے، رحیم ہے، کچھ بھی کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے سزا اور رحمت دونوں کو بیلنس کے ساتھ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو آئیے ہم ایک آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سب سے پہلے کہ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر نو کی، نیو کنسٹرکشن، 4000 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا میں جہاں جہاں ان کو جانے کا موقع ملا، یعنی عرب سے لے کر فلسطین تک، وہ تقریباً 9 کنٹریز میں گئے، پہلے کعبہ، اور کعبے سے لے کے فلسطین تک۔ یہاں ایک ان کی اہلیہ ماں ہاجرہ، بیٹا اسماعیل، وہاں ماں سارہ، بیٹا اسحاق، تو دونوں جگہ انہوں نے بنیاد ڈالی۔ تو یہاں پہلے کعبے کی بنیاد ڈالی، بیچ میں وہ سارے واقعات ہیں کہ بچے کے حالات وغیرہ، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ پھر وہاں کے وہ حالات کہ ماں سارہ، اسحاق علیہ السلام، ان سے ایک سلسلہ چلا، ادھر ایک سلسلہ ہے، اور بیچ میں ایک سلسلہ ہے بھتیجے کا، اردن جارڈن کے پاس ان کا بھتیجہ لوط علیہ السلام۔ تو 3 بڑے بڑے سلسلے ان کے پاس ہے، 3 بڑے بڑے سلسلے، ایک کعبے کے پاس سے اسماعیل علیہ السلام سے،
دوسرا فلسطین سے اسحاق علیہ السلام سے، اور تیسرا بیچ میں لوط علیہ السلام سے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مشرکین کی کتابوں میں بھی کچھ حوالے ہیں کہ 4000 سال پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ موجود ہے، 4000 سال پہلے۔ اور دنیا میں جتنے اس وقت ماننے والے ہیں نبیوں کے سلسلے کو، نبیوں کی تاریخ کو، تو ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ اپنے باپ ابراہیم کی پیروی کرو، کیونکہ 4000 سال سے انسانیت کی باپ ہے، نبیوں کے باپ ہے۔ ان کی نسل میں 12 نبی ہے، ادھر فلسطین میں، ادھر اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ سے اور بھتیجے 12 نبی ہے۔ تو بہت بڑا سلسلہ دنیا میں جو نبوت کا چلا، ہدایت کا چلا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان کو تو میں انسائکلوپیڈیا بریٹانی کا پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے تو بہت اچھا سمبول ان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو از ابراہیم؟ ابراہم۔ تو انہوں نے کہا ابراہم از اے سمبول آف فیتھ۔ انہوں نے کہا کہ فیتھ، عقیدہ، اگر اس کا کوئی سمبول ہے دنیا میں وہ ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بھی مانتے۔ اور بڑے اچھے القاب، وہ پورا پڑھیے اگر آپ ابراہم، اگر آپ کو پڑھنے کا موقع ملا تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں پڑھیے۔ ان کی جو تعریفیں انہوں نے کی ہے کمال کی، کہ ان کے پورے سلسلے، ان کے کام 4000 سال سے پوری دنیا میں بہت غضب کی باتیں جناب رکھی گئی۔ آگے بھی ہے، آگے اچھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کے سب سے بڑا دنیا میں جو سلسلہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور انہی کے حوالے سے اب جو حج پہ لوگ گئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایام حج کا، ذی الحجہ کا مبارک 10 دنوں کا سلسلہ کل سے شروع ہو چکا، تو وہ سارا جو غلغلہ ہے تو اس کا پورا صحرا اگر کسی کے سر جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام، ماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ وہ تینوں کی جو زندگی ہے، وہ تینوں کی جو سیرت ہے، وہ تینوں کی جو قربانیاں ہیں، اور وہ تینوں نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اطاعت کا، فرمانبرداری کا، فیتھ کا، بلیف کا، ایسا اسٹینڈرڈ اور لوگ سیٹ نہیں کر سکے۔ ہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے 2500 سال بعد وہ جو سیٹ ایگزامپل تھا بلیف کا، فیتھ کا، عقیدے کا، اس کو عالمی سطح پر آگے بڑھایا۔ اس وقت کے عالمی سطح پر ابراہیم علیہ السلام نے بڑھایا، لیکن اس کے بعد سے قیامت کے لیے جو سلسلہ چلا رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ اسی سلسلے سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سارا کریڈٹ پیچھے اگر جاتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کون ہے یہ لوگ؟ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، ان کی اولادوں میں سے، ان کے بیٹے یہودا کے حوالے سے، ان کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کا نام ہے یہودا، ان کو لے کر ایک ٹکڑا بنا لیا یہودیوں نے، اور یہودا کے نام سے انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ دیا۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں جیہوا، اردو میں، عربی میں اس کو یہودی کہتے ہیں، یہود اور یہودی، یہودیہ تو یہودا اس کا، جیہوا یا یہودا، اس پر سے انہوں نے پہلے ٹکڑا بنایا 4000 سال پہلے، اور کہا کہ نہیں ہم تو یہودا کے ماننے والے ہیں۔ ارے تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کے ماننے والے کیوں نہیں؟ کیوں وہ ٹکڑا، ایک شیعہ، ایک گروپ، تفرقہ کیوں بناتے ہو؟ تو پہلا تفرقہ انہوں نے بنایا، تو پہلے تو یہودی، پھر یہودیوں کے بعد جو دوسرا تفرقہ آج سے 2000 سال پہلے ہوا وہ عیسائیوں کا، کہ عیسائی اصل میں بنی اسرائیل ہے، یعنی اصل میں یہودی ہے، لیکن ان کی طرف جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم میں نہیں آئے، ہمارے شہر میں نہیں آئے، اور ہم جس قبیلے میں چاہ رہے تھے وہاں نہیں آئے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کیا 2000 سال پہلے۔ تو پھر وہاں سے پھر وہ چونکہ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے بیت لحم اور بعد میں نزریت، وہاں بسے ہو، ناصریہ، پھر انہوں نے اپنا نام رکھ لیا نصرانی۔ تو اس طرح یہودی اور نصرانی یہ دو گروپ شیعہ اس وقت ہوئے، یعنی 4000 سال پہلے، اور
2000 سال پہلے. تو وہاں سے گروہ بندی شروع ہوئی. اور بعد میں شیعہ تیسرے خلیفہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ لوگوں نے یہ شرارت کی یہودیوں کے ساتھ مل کر کہ انہوں نے کہا ہم تو شیعہ ہیں. اور چونکہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو گئے حضرت معاویہ، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو اب اس وقت شیعہ نے علی ہے، ہم علی کے گروپ کے ہیں. حالانکہ اس وقت بھی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے، نہ تم کو شیعہ گروپ بننا چاہیے، تفرقہ بننا چاہیے، نہ خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تم کو چھوڑ دینا چاہیے اس نبی پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے رسول اللہ کے بعد حضرت علی موجود ہے کہ جو اہل بیت میں سے ہے، اسد اللہ ہے، کئی لقب ان کے ہے، باب العلم ہے. اور رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے لیے حضرت علی کی حیثیت ایسی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی حیثیت، ایسی ان کی حیثیت ہے. تو ارے آپ ان کو ساتھ ہوتے نا، کیوں یہ کہا کہ نہیں ہم ساتھ ہیں لیکن ان کے خلاف ہے حضرت معاویہ کے؟ آپ کو کیا کرنے کا ایسا گروپ؟ حضرت علی نمٹے گے نا، حضرت علی نمٹ رہے ہیں نا، لیکن جناب انہوں نے اپنا گروپ بنا لیا. اور اس کے پیچھے جو جڑ ہے وہ یہ کہ عرب سے فارسی پرشین مغلوب تو ہو گئے، انڈر ڈومینیشن تو آ گئے، لیکن انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا. کیونکہ وہ دو سپر پاور میں ایک پاور تھے نا، رومن اور ایرانی، دو جو سپر پاور تھے. تو اسلام سے وہ مغلوب تو ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم دل سے نہیں بدلیں. وہ جو اندر کی کنس اور اندر کا جو ان کا تعصب تھا، وہ تعصب کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہودیوں کے ساتھ مل کر، یہ تو نہیں کہا کہ یہودیوں کے ساتھ، لیکن مل کر. ان کا اس وقت سرغنہ تھا ابن سبا، تو ابن سبا کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہاں ہم جو ہے تو شیعہ علی ہے، ہم علی کے گروپ کے ہیں. حالانکہ آپ کو یہ کہنے نہیں چاہیے ہم شیعہ علی ہے، آپ تو شیعہ محمد ہے نا، محمد مصطفیٰ صلی کے ساتھ ہے نا آپ تو. اور ایسا کوئی شیعہ گروپ تفرقہ بننے کا سوال ہی نہیں ہے نا. لیکن انہوں نے یہ شرارت اس وقت کی تو ایک تسلسل ہے، یہودی، عیسائی، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں میں جو دوسرا بڑا گروپ حضرت عثمان کے بعد بن گیا حضرت علی کے دور میں شیعہ. تو یہ ہے جناب گروپزم. تو وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ شیعہ بن گئے. دیکھیے آیت پہلے آئی، بنے تو بعد میں، وہ بنے تو 20 سال کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ اگر کوئی ایسے گروہ اور ٹکڑے بنے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں شیعہ، تب بھی وہ اللہ کو قابل قبول نہیں. تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو گے نا، اللہ کے ساتھ رہو گے نا، قرآن حدیث کے ساتھ رہو گے نا، اور اسی ایک خلافت کے ساتھ رہو گے نا جو چل رہی ہے. تم اپنا گروپ شیعہ گروہ فرقہ نہیں بن سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا، اور اس کے 20 سال بعد انہوں نے گروپ بنایا اور نام بھی رکھا ہوئی شیعہ، کہ ہم شیعہ نے علی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد صاف فرمایا کہ شیعہ لست منہم فی شیء، لیکن سن لو ایسے شیعہ اور گروہ بننا اس کا رسول اللہ کی سنت سے، منہاج سے، طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لستا، نہیں ہو تم، کچھ بھی نہیں ہو. چاہے تم کتنا ہی بڑا گروپ کرو اور بناؤ اور بتاؤ ارے ہم اہل بیت کے، ہم تو پنجتن پاک کے ساتھ ہیں. انہوں نے بہت چالاکی کی، یعنی یہ کہا کہ چلو رسول اللہ کو بھی لے لو، فاطمہ کو بھی لے لو، حضرت علی کو بھی لے لو، حسن حسین کو بھی لے لو، کیونکہ اہل بیت ہے. ہاں اہل بیت ہے، لیکن تب بھی تم ان کو لے کر گروپ نہیں بنا سکتے، ان کو لے کر گروپزم نہیں کر سکتے، تفرقہ نہیں کر سکتے، فرقہ نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ 20 سال پہلے ہی فرما چکا، لیکن اس کے باوجود وہ حرکت انہوں نے کی. یعنی بغاوت یہودیوں جیسی، بغاوت نصرانیوں جیسی شیعوں نے بھی کی. ٹھیک ہے ایسے بھی ہو سکتے، کچھ شیعہ اچھے بھی ہیں تو جو مانتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے وہ اس میں نسل میں تو آ گئے، لیکن ہم تو اللہ رسول کو مانتے. ٹھیک ہے ہمارا ان کے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ وہ تفرقے کا شکار، لیکن جو ہیں جو ایسا مانتے ہیں، کرتے ہیں اور ایسے تفرقے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ کا صاف فرمانا کہ تم گروہ ہو اور تمہارا اللہ کے رسول سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری شرارتیں، تمہاری سازشیں، تمہاری چالاکیاں یہ کب تک چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا قُلْ انتظروا، کہ چلو تم بھی ذرا انتظار کر لو اور ہم بھی منتظر ہیں. اللہ کیوں منتظر ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایک مدت دی ہے نا موت کی. اللہ فوراً نہیں پکڑ لیتا نا، فوراً سزا نہیں دیتا نا.
تو اسے آگے آ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ سازشیں، یہ شرارتیں، یہ چالاکیاں، یہ خفیہ چالیں، سیکرٹ پلاٹس چل لو. مدت کتنی ہے چلنے کی؟ تمہاری زندگی میں 60 سے 80، اور جو بھی چلے گا فرقے کے ساتھ. مگر بعد میں آنا تو میرے پاس ہی ہے نا. دیکھیے پورا فرقہ تو قیامت میں آئے گا، لیکن فرد تو 60 سے 80 کے اندر ہی آ جاتا ہے نا. فرد کہاں بھاگتا ہے، کتنا بھاگتا ہے، کتنا چھپتا ہے، اور کتنا چھپ سکے گا، اسکیپ کر سکے. وہ تو 60 سے 80، اور 60 کے بعد تو ویسے بھی بے بس آڑے اور ٹیڑے اور آڑے. تو آپ دیکھیں یہ چیز اللہ نے اس وقت یاد دلائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تم کو حکم دیتا ہے، امرهم الی اللہ، کہ سارے معاملات اللہ کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں. سارے اس کے احکامات کے تحت جو معاملات ہوں گے اس سب کو اس کی طرف پلٹنا ہی ہے قیامت میں. اور قیامت سے پہلے تمہاری اپنی قیامت میں. موت انسان کی قیامت ہے. جس کی موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ سوالات شروع ہو گئے نا، خبر میں 4 سوال. تو جس کی موت ہو جاتی ہے اس کی قیامت تو ہو جاتی ہے. رحمت عالمین نے 2-3 احادیث میں یہ بات ہی بہت واضح کی کہ ہر ایک کو قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی کتنے 100 سالوں سے آ رہی، کب آئے گی. ارے وہ جب آئے گی اللہ کے حکم سے، پلان سے. تیری تو تیری موت کے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، کہ برزخ میں اگر صحیح جواب دے گا 4 سوال کے 4 سوال، تو وہ عام طور پر 3 ہی معلوم کہ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا. چوتھا ہے علم کے بارے میں کہ علم اور عمل کیا کیا، علم حاصل کیا گیا، وہ چوتھا سوال بھی ہے. تو 4 سوال کرنے کے بعد ہی قبر برزخ میں، برزخ پردے کے آڑ کی دنیا، وہ یہی ہے، وہ وہاں نہیں ہے. تو پردے کے آڑ کی دنیا میں فوری جس نے 4 سوالوں کے صحیح جواب دیے اس کے لیے جناب خبر وسیع ہو گئی. وہ سکون سے سو رہا ہے، اور کھڑکی کھل گئی جنت کی کہ وہاں کی بہترین اے سی، جنت اے سی اور جنت فریگرنس. اب جناب اس میں اطمینان سے سو رہا ہے، اطمینان سے. مجھے ان کا شعر بڑا اچھا لگتا ہے حفیظ ورائٹی کا، میں بار بار یاد کرتا ہوں. کل بھی میں نے جناب سنایا، کیا بات کہی جناب انہوں نے برزخ کے بارے میں، برزخ کی تیاری کے ساتھ. انہوں نے کہا حیات زندگی جس کی امانت تھی اس کو لوٹا دی. قبر میں جانے کے بعد ایک مومن یہی کہے گا، اس کا اپروچ یہی رہے کہ حیات جس کی امانت تھی اس کو لوٹا دی. اب تو سوتا ہوں پاؤں پھیلا کے. پاؤں پھیلانے کی جگہ برزخ ہے. قیامت پہ بھی نہیں، وہاں تو مزے کرنا ہے، سونے میں کون ٹائم کب آئے گا. تو وہاں تو پھر مزے کریں گے، لیکن پاؤں پھیلا کے سونے کی جگہ برزخ ہے. وہ پردے کے آڑ کی دنیا، قیامت سے پہلے کئی سال کی. یہاں آپ پاؤں پھیلا کے سو نہیں سکتے. اب میں 12 بجے سویا اور ٹینشن ہی نہیں جناب، اٹھنا ہے 4 بجے 4:30 بجے اٹھنا ہے. تو 4 گھنٹے میں پاؤں نہیں پھیلا سکتے ٹھیک سے، بلکہ آکڑانا پڑتا ہو، ٹیڑھے میڑے کرنا پڑتا بار. پاؤں پھیلا کے جو سونے کا موقع ہے نا برزخ، کہ اٹھنا نہیں ہے فجر میں، کل جانا ہی نہیں ہے آفس میں، کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے، کوئی پلان ہی نہیں ہے کل کا. سوئے اطمینان سے قیامت تک سوئے ہوئے، قیامت تک. تو بہت پیاری بات کہی حفیظ مرٹی صاحب نے کہ اب تو سوتا ہوں پاؤں پھیلا کے برزخ میں. اس کی تیاری ہونا چاہیے. تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو سارے معاملات میری طرف پلٹنے والے ہیں، اور پھر میں ضرور دکھا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے. کانو یا فلون، تم نے کیا کیا ہے، میں سب دکھا دوں گا، سب دکھا دوں گا. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اچھا، اب یہ پہلے لوگوں کو بہت مشکل ہوتا تھا سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھائے گا ایک ایک چیز، ایک ایک بات. میں نے پرسوں بھی کہا، ایک بڑا پروگرام ہوا، جاوید بھائی میں کہتے جناب راجیشوری ہال میں، وہاں پر 150-200 نان مسلم تھے، 400-500 مسلم تھے. تو ہم نے مراٹھی میں پہلے ایک آیت سنائی سورہ نساء کی، اور بعد میں 35 قرآن مجید سیرت اور اسلام کتاب سے سیٹ لے کر گئے. اور کہیں نے کہا کہ ہم پڑھیں گے بھی، آپ سے کانٹیکٹ بھی کریں گے، اور آپ آئی بھی ہیں. الگ الگ گاؤں کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا نا یہ ہوا. تو جو بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ مثال دی کہ میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے. تو میں نے کہا آسان ہے، CCTV کیمرہ سسٹم. انہوں نے کہا کہ برابر. میں نے کہا اپنا چھوٹا سا مہندو، چھوٹا سا برین اپنے کو جمتا ہے کہ CCTV کیمرہ سسٹم سے جناب پوری وہ وہیکل کی اسپیڈ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کون جا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کدھر گیا آگے کے کیمرے پہ وہی پکڑ رہے ہیں. تو تم کو جمتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جمے گا کیا کہ تمہارا پورا ریکارڈ رکھنا.
ایک ایک فلم لینا. ارے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا تو کیمرہ ایسا ہے کہ وہ فلم تو لے گا ہی لے گا, اور تمہارے دل اور دماغ میں چل رہا کیا تھا اس کی بھی تصویر لا لے گا, وہ بھی پیش کر دے گا کہ تم سوچ کیا رہے تھے, کر کیا رہے تھے, چال کیا تھی یا نیکی کیا تھی. ارے اس کے کیمرے تو اتنے کمال کے ہیں, اتنا زبردست ریکارڈ وہ پیش کر دے گا. ایسے رب سے تمہارا معاملہ ہے. پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور سنو, من جاء بالحسنہ, جو بھی حسنات, نیکیاں, خوبیاں, پنیہ لے کر آئے گا, ورچوز لے کر آئے گا, میں اس کو کیا دوں گا. اللہ رحمان بڑے شان رحمانی اور شان رحیمی سے ارشاد فرما رہا ہے, فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, میں اس کو 10 گنا 10 ٹائمز دوں گا. اللہ اکبر, میں ایک نیکی کر کے گیا, آپ ایک نیکی کر چل, اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا دوں گا. اچھا یہ کم سے کم ہے, منیمم 10 ٹائمز ہے, اور زیادہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی جگہ 700 گنا 700 ٹائمز دوں گا میں. اب اللہ رحمان رحیم سے آپ کیا چاہتے ہو؟ حالانکہ عمل ہمارا کمزور, ہمارا پورا اپروچ کمزور, زندگی میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی وہ شاہی فرمان ہے اللہ رحمان اور رحیم کا کہ دیکھو کم سے کم جو میں دوں گا وہ 10 ٹائمز, اور زیادہ سے زیادہ جو میں 700 ٹائمز. ابھی اس سے بہتر کیا چاہتے ہیں؟ اس رحمان سے کیا توقع, کیا طلب, کیا تڑپ ہم رکھنا چاہتے ہیں, وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا. پھر آگے اس نے ارشاد فرمایا, اور سنو میرا انصاف یہ بھی سنو, ادھر احسان, نیکی کرنے والوں سے احسان 10 ٹائمز 700 ٹائمز, اور برائی کرنے والوں سے من جاء بالسیئہ, جو برائی کے ساتھ آیا, پاپ کے ساتھ آیا, کرائم کے ساتھ آیا, تو میں کیا کروں گا, اس کو یجزا الا مثلہ, اتنا ہی جتنی اس کی برائی ہے. اللہ, برائی کی سزا اتنی ہی جتنے طے کی ہے کہ اس نے کس برائی کی کیا سزا, اس میں وہ بڑا نہیں رہا. لیکن نیکی کے ساتھ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کہا کہ 10 ٹائمز 700 ٹائمز, 10 گنا 700 گنا بڑا کر دینے والا ہوں. ایسے رحمان اور رحیم سے محبت نہیں کرنا چاہیے, ایسے رحمان اور رحیم کے لیے رات میں 4 بجے نہیں اٹھنا چاہیے, ایسے رحمان اور رحیم کے لیے پوری زندگی نہیں قربان کرنا چاہیے. آپ دیکھیے کوئی بھی کہے گا چھوٹے سے چھوٹا کہ بالکل پوری زندگی دینا چاہیے. کئی نے کہا نا کہ جی چاہتا ہے کہ سجدے میں سے سر نہ اٹھائے, کئی نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ جناب مسجد چھوڑے ہی نہیں, کئی نے کہا جی چاہتا ہے کہ دنیا کا پرپنچ چھوڑ کے بس لگ جائے اللہ کے راہ میں. لیکن رسول اللہ کہے نہیں, یہ سب بھی کرنا ہے. دیکھو مجھے دیکھو, میری آدھی سے زیادہ رات بھی عبادت میں گزرتی ہے, دن میں بیویوں کے حقوق بھی ہے, بچوں کے حقوق بھی ہے, دعوت کا کام بھی کرتا ہوں, میدان جنگ میں کھڑا بھی ہو جاتا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہے بیلنس, یہ ہے بیوٹیفل بلینڈ اور حسین بیلنس کہ ایک طرف رات میں آدھی رات کھڑے ہوئے, رات میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول تم کو دن میں ہی بہت کم کام ہے, کچھ کم بھی کر دو. رحمت رب العالمین فرما رہا ہے رحمت اللہ سے کہ ہاں کچھ کم بھی کر سکتے ہو, ضروری نہیں کہ پوری رات کھڑے ہو جاؤ, آدھی رات کھڑے ہو, کچھ کم بھی کر دو, کچھ کم بھی کر دو. او خلا, کم کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے. تو آپ دیکھیے ایک طریقہ انداز وہ بھی اللہ سے محبت کا, تو اللہ سے محبت کی بات, تعلق کی بات, قریبی تعلق کی بات. اور کیا بات فرمائی ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو مومن کون ہوتا ہے. مسلم تو پہلے درجے کا ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیج کا, فرسٹ گریڈ. سیکنڈ گریڈ کے مومن کے بارے میں مسلم کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا, جو ایمان لاتے ہیں, اسلام سے آگے بڑھ گئے, ایمان بھی آ گئے, اسلام ظاہر کا, ایمان دل کا, تو سیکنڈ گریڈ پہ آ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کا معاملہ کیا ہے, اشد حبا للہ, ارے وہ تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. صرف ایسا نہیں کرتے کہ چلو بابا وہ نماز پڑھ لو, کیا کرتے ہیں آگے قسمت میں, مارو 2 رکعت, چلو جلدی سے بیٹھ. نہیں, وہ تو کہتے ہیں جناب اس نے توفیق دی تو اس کے گھر پر آیا, اس نے توفیق دی تو میں نے سجدہ کیا, اس نے توفیق دی تو ذرا پرپنچ سے نکل کر اس کے سامنے جھکاؤں میں. سجدہ ذرا اللہ کے سامنے دل سے جھک کر دیکھیے. میں نے کئی وہ لوگوں سے جو کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا آپ کو کیسا لگتا ہے, میں نے کہا کہ اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے کہ ہم کو سجدہ نہیں کرنے آ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے, کرسی پر پڑھ رہے ہیں, لوگوں کہا کہ سجدے کی جو لذت ہے نا, اور سجدے میں جو قربت ہے نا, اس کی بات ہی نہیں آ سکتی. تو جناب یہاں کا جو سجدہ بھی ہے نا, کوئی معمولی بات نہیں ہے.
اور وہ سجدہ طویل سجدہ، کئی سجدے کمال کے، تو وہ بات اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہونی چاہیے، ہم کو لانی چاہیے۔ 5 نمازوں میں تو لانی چاہیے، چھٹی کی کوشش کرنا چاہیے، اور نوافل بھی جب ہم سجدے میں جا سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور سنو، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہم کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے، یعنی کافر ہو، مشرک ہو، باغی ہو، بد کردار ہو، سزا تو دے رہے اتنی جتنا اس نے کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن ادھر رحم ہی رحم، 10 گنا سے 700 گنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ یہ سب جو ہیں گروپ بن رہے ہیں، فرقہ بازی کر رہے ہیں، ٹکڑے بن رہے ہیں، وہ صاف کر دیجیے۔ وہ جو 2,500 سال سے کر رہے ہیں آپ کے علاوہ سے، اور آج 4,000 سال، اور پہلے بھی جنہوں نے کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تو اب فرمایا گیا رسول اللہ سے کہ آپ اسے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بالیقین اننی ہدانی، کہ بے شک مجھے ہدانی ہدایت دی اللہ تعالیٰ، ہدایت مارگدرشن، ہدایت گائیڈنس، وہ گائیڈنس، وہ مارگدرشن جو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، برزخ میں بھی کامیاب کرتا ہے، اور آخرت میں بھی کامیاب کرتا ہے، وہ گائیڈنس۔ میں تو اس ہدایت کے ساتھ تمہیں ٹکڑے کیا بنا رہے ہو، کہنے ہمارا فرقہ، ہمارے بڑے، وہ ہمارے بڑوں نے کہا نہیں ہمارا قبیلہ، نہیں وہ دادا کے زمانے سے جو چلا رہا ہے، آج بھی کہہ رہے ہیں لوگ، شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، آج بھی مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ دادا کے جو زمانے سے آ رہا وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ ارے تمہارے دادا نے اگر قرآن کے خلاف کیا، رسول اللہ کے خلاف کیا، ان سے کہا کہ نہیں بھی اس میں قرآن حدیث رکھو، ان کا نہیں، دادا نے جو کہہ دیا، نانا نے جو کہہ دیا، اماں جو کہہ رہی ہے، اور پھپھی جو بول رہی ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کریں گے۔ تو آج بھی یہ بات کہتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ ارے تم کون سا طریقہ، اے رسول اللہ سے صاف کہہ دی کہ کون سی ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ نے دی ہے، اور ہدایت کا چلتا پھرتا عالمی نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، تو ان کو چھوڑ کر، ان سے ہٹ کر، ان سے ٹکڑے کر کے تم اپنا طریقہ لاؤ گے، قبول ہی نہیں۔ تو آپ صاف کہہ دیجئے، فرمایا کہ آپ صاف کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے صاف سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور اِلیٰ صراط مستقیم، یہ راستہ کیسا ہے؟ صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا، اسٹریٹ پاتھ، سیدھا راستہ، کہ ادھر کا بائی پاس، ادھر کا بائی پاس، چلو تھوڑا سا نانا، چلو تھوڑا دادا کیا بڑھے، چلو قبیلے والے کیا بڑھے، وہ پڑوسی کیا بڑھے، نہیں، ایسی پگڈنڈیاں نہیں، سیدھا راستہ، اسٹریٹ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صراط مستقیم۔ ہم کو ہر نماز میں یہ کہنے کے لیے حکم دیا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے کہا ہے کہ وہ جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ ان سے صاف کہیے کہ صراط مستقیم، تو اب ہر نماز میں، ہر رکعت میں کہو، لیکن ہم کو یاد دلایا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے وہ سیدھا جو اسٹریٹ پاتھ ہے، اسٹریٹ ہائی وے، ہدایت کا ہائی وے آف پیس، تو ہائی وے آف ایمانسپیشن، نجات کا راستہ، مجھے اس راستے پر رکھ۔ آپ دیکھیے ہر رکعت میں یاد دلایا جا رہا ہے، اس لیے آپ کو بھی، مجھے بھی، امام اگر پڑھ رہا ہے تو سنیے، لیکن امام نہیں پڑھ رہا ہے، سر رکھ دو، آپ خود پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے اور غور کیجیے، سری یعنی خاموش ہے امام کو، اور خاموش دوسرے تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، تب جا کر یہ حق ادا ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم کی گہرائی کا۔ اور وہ جو بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ صلاۃ ہو ہی نہیں سکتی سورہ فاتحہ پڑھے بغیر، تو ہر رکعت میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو لیکن اس طرح کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو سنیے، غور کیجیے ترجمے پر، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، سری رکعت ہے تو خود پڑھیے، تو یہ درس اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے رسول اللہ محمد مصطفیٰ سے ان کو بتائیے کہ کون سا دین، کون سا راستہ، کون سا طریقہ آپ نے بھی اختیار کیا، تو یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، ان سے صاف کہیے، دیناً قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، ارے میں وہ طریقے کی دعوت دے رہا ہوں، وہ طریقے کی طرف بلا رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ، قیم، بہت اسٹیبلشڈ، بہت مضبوط، بہت مستحکم، بہت سیدھا، کہ جس میں کوئی پھیر، جس میں کوئی ایسی لچک، شیطانی لچک، اور جس میں کوئی شیطانی انحراف
ڈائیورسفیکیشن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ایسا راستہ، ایسا چلنے کے لیے کہا۔ تو آج کے دور میں بھی جہاں جہاں بھی آپ کو ایسا معلوم ہو کہ گھر کے لوگ یا معاشرے کے لوگ یا سماج کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے معلوم ہے قرآن ہے، ہاں ٹھیک ہے معلوم ہے حدیث ہے، اپنے حساب سے چلو، اپنے حساب سے چلو۔ اپنا حساب کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، وہ سب بے حساب ہے اور بہت جوتے کھائیں گے۔ حساب صرف اللہ کا ہے، حساب صرف رسول اللہ کا ہے، طریقہ صرف وہ ہے جو رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، دین قیم، صاف سیدھا اسٹریٹ۔ وہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ تو ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والے۔ شرک تین طرح کا ہوتا ہے، شرک صرف یہ مت سمجھیے کہ اسٹیچو، بت، مورتی کے سامنے صرف اتنا شرک نہیں ہے۔ شرک نمبر ایک یہ ہے اپنے آپ سے شرک کرنا، اپنے آپ سے شرک۔ آدمی اپنے آپ سے بھی شرک کرتا ہے، کیسے؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، لیکن دل نہیں مانتا، دل مانے گا نہیں۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے اور اگر وہ رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ اگر وہ شیطان کے ساتھ ہے تو وہ اللہ کی بات کیوں مانے گا؟ تو آدمی اپنے آپ سے بھی شرک کرتا ہے، سمجھتے ہیں میری مرضی، لوگ لاتے ہیں میری مرضی، صاف کہہ رہے ہیں لوگ۔ بلکہ تو خواتین نے تو یورپ میں، امریکہ میں مہم چلا دی کہ میرا جسم میری مرضی۔ ارے تمہارا نہ جسم ہے نہ تمہاری مرضی چل سکتی، جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، واپس لینے والا ہے، تو تمہارا جسم بھی نہیں ہے، تمہاری مرضی بھی نہیں چل سکتی۔ اور مرد بھی کہتے ہیں کہ میں ہوں مکھنڈ، ہم ہیں گھر کے بڑے، ہماری چلے گی۔ لوگ بھی کہتے ہیں نہیں چلے گی، اور چلا رہے ہیں تو شیطان کی چلا رہے ہیں، اللہ کی نہیں چلا رہے ہیں، رسول اللہ کی نہیں چلا رہے ہیں۔ تو میرا جسم میری مرضی، میرا ارادہ میری مرضی، میرا کنبہ میری مرضی ہرگز نہیں چلے گا۔ یہ بات ماننا پڑے گا اور اس بات کے ساتھ چلنا پڑے گا، اس اصول، اس پالیسی کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ارشاد ہونا کہ میرا نہیں تیرا نہیں، وہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلا رہا ہے، وہ جو نے اسٹیبلش کیا 4000 سال، اس کا مرکز قائم کر دیا دنیا کے بیچو بیچ، مرکز قائم کر دیا دنیا کے بیچو بیچ اور سارے عالم میں پھیلا دیا۔ یاد رکھیے کعبہ کہاں ہے؟ دنیا کے بیچو بیچ، اور وہاں سے سارے سرکل میں، جناب دنیا کے سرکل میں ہدایت پھیلی گئی۔ اور ایک ہی شخصیت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 14 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکز سے دعوت دے رہے ہیں، اور آج 223 کنٹریز، 223 کنٹریز، 805 کروڑ لوگ، اور اس میں 190 کروڑ ماننے والے۔ ایک ہی شخصیت کا کمال کہ بیچو بیچ نے جو اس نے ہدایت پھیلائی، قیما ملتا، طریقہ صاف سیدھا اسٹریٹ طریقہ، تو 190 کروڑ مانتے ہیں۔ اور افسوس 190 کروڑ میں ایسوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ میری مرضی، میرے باپ دادا کی مرضی، سماج کی مرضی، قبیلے کی مرضی، چلن کی مرضی، یا میرے دنیا کے فائدے، دنیا کے فائدے۔ کل ایک سعودی ایک بڑا رائٹر کہہ رہا تھا، سعودی کا ایک بڑا رائٹر، اس غنڈے نے اور باغی نے یہ کہا، اس غنڈے باغی نے، سعودی رائٹر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حماس سے اپنا تعلق توڑ لو، حماس کو اسرائیل کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور آگے اس نے کہا کہ حماس کا تو خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ کہہ رہا ہے وہ غنڈا، وہ مکے کے اطراف میں بیٹھ کر، مدینے کے اطراف میں بیٹھ کر، وہ عرب کا غنڈا یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو حماس کو۔ کیوں؟ امریکہ کا ہو، ہمارے سر آنکھوں پر امریکہ کا ہو، ہمارے سر آنکھوں پر برٹن کا ہو، ہماری سر آنکھوں پر اسرائیل کا ہو۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑ دو حماس کو، مرنے دو ان کو، کوئی بلکہ ان کا نام بھی مت لو۔ اور ایک کمال کی بات کل معلوم ہوئی کہ وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایٹلس میں جو عرب کا نقشہ ہوتا ہے اس میں سے وہ فلسطین کا نقشہ نکال کے وہاں اسرائیل لکھ رہے ہیں۔ فلسطین ورڈ نہیں لکھ رہے ہیں، اسرائیل لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کے باپ دادا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ 1941 تک فلسطین تھا ایٹلس میں۔ یہ تو باقیوں نے امریکہ کے حوالے سے، برٹن کے حوالے سے اور فرانس کی مدد لے کر اس کو اسرائیل بنا دیا تھا نا۔
اور اسرائیل نہیں، اسرائیل بنا دیا اس کو ساری انسانیت کے لیے. تو یہ تو لیکن کل وہ باغی نے کہا، کھلا آ کر ایک انٹرویو دیتے باغی نے کہا کہ نہیں اب تو حماس کو ختم کر دو اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہنا چاہیے، سلیبس میں سے نکال دو. انہوں نے اپنے سلیبس میں سے بھی نکال دیا، کیونکہ وہ رکھو ہی مت کہ فلسطین اور اسرائیل وہ جنگ ہو رہی ہے 48 سے اور وہ حالات انہوں نے سلیبس میں مت رکھو. انہیں ناراض ہوتا ہے ہمارا امریکہ آخا، امریکہ رب، ہمارا برٹن رب اور ہمارا اسرائیل رب، وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ان رب کو ناراض مت کرو. یہ کہہ رہا ہے کرو. تو یہ ہے سیدھا طریقہ، سیدھے طریقے سے ہٹے ہوئے لوگ گرچہ کے کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے لیکن سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ. تو لوگ ایسے تو پہلا شرک تو آدمی نفس سے کرتا ہے، دوسرا شرک آدمی آبا و اجداد سے کرتا ہے جو باپ دادا سے چلا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتے تھے مشرکین کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ دیکھو اے رسول اللہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا. وہ یہ صاف کہتے تھے، قرآن میں کئی جگہ. تو دوسرا شرک لوگ باپ دادا سے کرتے ہیں کہ کیا اللہ کیا رسول، ہاں بڑے ہیں معلوم ہے مانیں گے، مگر باپ دادا سے زیادہ نہیں، ہمارے نانا نانی سے بڑے نہیں. باپ دادا نے جو کہا نانا نانی نے کہا وہ مانیں گے، اور شادی میں تو وہی ہوگا، رسم و رواج میں تو وہی ہوگا. وہ کہے کہ اللہ اور کہے یہاں نہیں آتے ہو، ہاں جمعے میں آئیں گے، جمعے میں ہم برابر جائیں گے، یہاں نہیں ان کا چلنے والا. صاف کہہ رہے ہیں لوگ، تقریبات میں لوگ صاف کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلایا کہ دیکھو ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم صاف کہہ رہے ہیں میں شرک نہیں کرتا. اچھا تیسرا شرک کیا ہے؟ سماج، کہ سماج کدھر جا رہا ہے، سماج کیا بول رہا ہے، سماج کی خوشی کیا ہے، سماج کے ساتھ چلنا ہے، قبیلے کے ساتھ چلنا ہے، اس لیے وہ جو بول رہے ہو کرو. ٹھیک ہے قرآن میں رہتا بابا، ہے حدیث میں رہن دو بابا، مگر سماج کے ساتھ چلو، سماج کے ساتھ، سماج کو دشمن نہیں بنا سکتے. تو تیسرا شرک سماج سے کرتے ہو. 3 شرک ہوتے ہیں، 3 شرک، پھر تینوں شرک سے بچنا چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور دیکھو کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، قربانی دیتے ہو، اور قربانی کس کی دے رہے تھے؟ بکرے کی نہیں، بڑے جانور کی نہیں، اپنی وہ اکلوتی اولاد کی، ابراہیم کی قربانی، وہ جس کو ہم جا رہے ہیں 17 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ادا کریں گے اس کو، پیر کے دن. کون سی قربانی ہے؟ وہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائے گئی 14 سال پہلے کہ دیکھو اس قربانی یاد کرو. وہ قربانی کے وقت کا ان کا اسٹیٹمنٹ اور انداز یاد کرو، ان کا اسٹیٹمنٹ بھی، بیان بھی، اور ان کا انداز بھی پورا زندگی میں ذرا وہ یاد کرو. وہ بات سورہ انعام آیت 163 میں آئی، اور یہی ہم کو قربانی کرتے وقت پڑھنا پڑتا ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں، یاد نہیں، کچھ آ بھی گئے جوش میں کہ نہیں میں کاٹوں گا. اچھا آتی کیا آیا نہیں لائے میں چٹھی پہ، جب بھی پڑھتا میں تو ایسا جھٹکے میں پڑھتا میں. ارے تو جھٹکے میں پڑھا سمجھتا کچھ بھی نہیں دیتا اس میں کیا چاہ رہا ہے، کام ہے کیسا چلنا ہے، لیکن تو بس جھٹکے میں پڑھا رہے اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہوں، اپنا تو کیسے اپنے ہاتھ سے کاٹتے ہوں، اور پڑھتا میں ہوئے گا آتا پڑھنا ہے. صرف پڑھنے اور کاٹنے کی بات نہیں ہے. وہ 4 باتیں جو قربانی دیتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہی، سارے انبیاء نے کہی، اور آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انداز سے وہ بات کہی جا رہی ہے. کیا وہ کہی جا رہی ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا نا، بات صرف کاغذ پہ چٹ پہ لا کے پڑھنے کی نہیں تیزی سے. کیا بات ہے وہ ہے سورہ انعام 163 میں. وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کہو اے رسول اللہ، ان سے کہیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہیے کہ یہ بات تم کو ہمیشہ بھی کہنا پڑے گی، اور قربانی کی رسم ادا کرتے ہوئے، فرض ادا اور واجب ادا کرتے ہوئے بھی کرنا پڑے گی. کیا ہے وہ؟ تو وہ فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قل، ان سے کہیے کہ ان صلاتی، کہ ان سے کہیے کہ بے شک میری نمازیں، جتنی بھی نمازیں ہیں زندگی بھر کے نماز مہربانی، کہ اللہ کی مہربانی لینے کے لیے جو جب میں جھکا تھا، جب میں کھڑا تھا، رکوع میں گیا تھا اور سجدے میں گیا تھا. سجدہ کر لیجئے جب کا موقع ہے، ورنہ ایک بار اگر پیٹ گئی تو آپ سجدہ نہیں کر سکیں گے. میں نے بہت اقبال و حسرت سے دیکھا، پھر یاد دلا رہا ہوں. اور میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ سجدے میں مار، کرسی پر مت مار، مجھے سجدے میں مار، کہ بس سجدے میں اور لے اٹھا لے، کبھی بھی اٹھا لے، سجدے میں اٹھا لے، کہ سجدہ کرتا ہوا اٹھا، سجدہ چھوڑتا ہوا مت اٹھا. محرومی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہے میں جو سجدہ نہیں کروں گی نماز نہیں ہوگی.
ہو رہی ہے محرومی، نماز تو ہو رہی ہے، اللہ کے پاس تو قبول ہے سب، مگر محرومی ہے بہت بڑی کہ پیشانی اس کے سامنے زمین پر ٹک نہیں پاتی، اور ٹکانے کے بعد جو بندگی کا احساس ہوتا ہے، بھرپور احساس دینا، وہ پورا نہیں ہوتا، وہ پورا نہیں۔ جیسے کھلاڑی تک معمولی کامیابی حاصل کرے میدان میں، لیکن فوری سجدے میں گر جا رہے، یار اس سے کم پہ شکریہ نہیں ہو سکتا، اس سے کم پہ شکریہ گریٹیٹیوڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں ایک ڈر گیا، انہیں آدھا آ کے رک گیا، بھارت کا دانے بولنے کو اپنے پر الزام آ جائے گا، تو آدھے پہ آ کے رک گیا وہ، لیکن اکثر کا جن کو احساس ہے سجدہ اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو صلاۃ، اچھا در رک جائے، صلاۃ کیسی؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی صفحہ پڑھ رہے ہیں، اور 5% 5 وقت ہی پڑھ رہے ہیں، 5%، لیکن وہ صلاۃ کی حالت کیا ہے؟ عربی نہیں آتی، عربی آنا چاہیے۔ دیکھیے اس سے بڑھ کر محرومی کیا رہے گی کہ ہمارے پاس انگلش کی اہمیت ہے کہ انگلش سب کو آنا چاہیے، بچے کو آنا چاہیے، مراٹھی سب کو آنا چاہیے، راجیہ بھاشا ہے، سروس کا معاملہ ہے، کمپیوٹر لینگویج آنا چاہیے، بڑھنا ہے اگر ترقی کے لیے، عربی کی کوئی ضرورت نہیں، بچپن میں ہو گیا دیا۔ واہ واہ، کیا اخلاص، کیا معیار ہے، کیا معیار ہے، کیا پالیسی ہے کہ عربی نہیں آنا چاہیے؟ چلتا ہے؟ بالکل نہیں چلتا ہے۔ جب انگلش کے بغیر نہیں چلتا، مراٹھی کے بغیر نہیں چلتا، کمپیوٹر لینگویج کے بغیر آئی ٹی فیلڈ میں چلتا، تو عربی کے بغیر دین میں چلتا ہے کیا؟ چلا لیں گے لوگ، چلے گا نہیں، کیوں؟ نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ کھڑے حضرت اللہ اکبر کہہ کر، اور جو پڑھ رہے تو ایک ہی سراٹے اور فراٹے میں سورہ فاتحہ مار دی، الحمدللہ رب العالمین آمین۔ ارے گبو بھائی ذرا رکو نا، او گبو آپ ذرا رکو نا، ذرا بولو نا، الحمد کیا تھا، للہ کیا تھا، رب کیا تھا، العالمین کیا تھا، ذرا بولو نا ترجمہ۔ اب تم جا رہے ہو عربی اسکول میں سب یاد کرنا ہے، بچہ تو ماموں سے پہلے یاد کر لیں، تو بتانا پڑے گا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین میں، کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے تم سے۔ لوگ باہر پھر رہے، اب کیا کرنے کا نماز کا، کھانا پہلے کھانے کا کہ اس سے پہلے ملنے کا، ارے ہاں ہو جا کے پہلے بلا لیں گے، میں تو باہر چاہیے نا، ہمیشہ ٹائم دیتا بات دیتا، پوری باہر کی پلاننگ، اور لیڈیز کی گھر کی پلاننگ کہ پہلے آٹا گون لیو کہ پہلے وہ یہ نرم کر لا، سالن پہ ڈال دو، پہلے گلا نہیں بولے تو گوشت کے پہلے یہ کر دو، پوری پلاننگ۔ کیوں؟ عربی آتی نہیں۔ اور یہ میں کوئی جوک نہیں کر رہا، کڑوی صورتحال ہے کہ آدمی ہاتھ بنتا ہے اور باہر گھومتا ہے، اور امام کے پیچھے رہا تو اس وقت ہوش میں آتا نہیں جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اچھا آ گئے اپنا ختم ہو رہی ہے نماز، تو وہاں اس وقت آتا ہو تو باہر پھرتا رہتا آرام سے۔ یہ ہے کڑوا سچ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا نماز میں نمازی کا حصہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں نمازی کا، صلاۃ میں صلاۃ پڑھنے والے کا حصہ کیا ہے؟ وہ جتنی وہ سمجھ کر پڑھ رہا ہے اتنا ہی اس کا حصہ ہے۔ یہ حدیث یہ پڑھ رہا ہے 20 رکعت 30 رکعت، اور بڑی رات کو 100 ماروں گا، آج تو 100 ماروں گا، ارے وہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ مار رہا ہے 100، سمجھ کوئی بھی نہیں رہا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے جو تو نے سمجھا وہ تیری نماز کا حصہ، جو نہیں سمجھا وہ تیری نماز کا حصہ بنا ہی نہیں۔ اللہ کو کیا پڑھی اس سے؟ اللہ کو کیا الفاظ سننے کے رہتے کیا کہ ہاں سناؤ نے الفاظ میں کو، اللہ الفاظ سننے کے میرے لیے، اللہ کے لیے کیوں؟ ارے آپ کے اور میرے لیے بھائی، تم کیا پڑھ رہے ہو، ہدایت کیا ہے، کرنا کیا ہے، پہنچانا کیا ہے، ہمارے لیے ہو۔ اور ہم سے نہیں وہ خوش ہو جاتا، پہلے عربی پڑھنے بہت ہی خوش ہوتا ہوں، ارے اس سے بڑا مزہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جلدی جلدی پڑھ لینا بہت خوش ہوتا ہے، بالکل بےہودہ بات۔ ارے وہ پڑھیے جو آپ سمجھتے ہیں، سمجھ کر پڑھیے، زندگی میں اتاریے، بیوی بچوں میں اتاریے، سماج میں دعوت دیجیے۔ یہ ہے کام، 4 کام ہے اس کے، پڑھو سمجھو عمل کرو پہنچاؤ، پڑھو سمجھو عمل کرو پہنچاؤ، یہ 4 کام ہے پڑھنے سے، تلاوت سے، وہ بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ چلو صلاۃ ہی ہو گیا، وہ نسکی، نسک قربانیاں، حج کے جو مراسم ہیں، عمرہ کے جو مراسم ہیں اس کو بھی نسک بولتے ہیں، اور عام جو قربانیاں ہیں اس کو بھی نسک بولتے ہیں۔ اور اس کے لیے عربی میں اور ایک لفظ ہے نحر، اور یہ اور ایک جگہ ہے قرآن مجید میں، کہاں؟ سورہ کوثر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ دیکھو صلی، صلاۃ بھی پڑھو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وانحر، قربانی بھی دو، وہ سورہ میں آیا ہے۔
تو یہاں پہ اللہ نے نسک لفظ استعمال کیا اس کے لیے، اور اس کے لیے دوسرا جمع میں لفظ ہے مناسک. تو اللہ تعالیٰ فرمایا قربانی دو. قربانی حج کے حوالے سے قربانی کیا ہے؟ جانور کی قربانی، کہ چھوٹا بڑا جو بھی جانور آپ دیتے ہیں. یا حج کو نہیں بھی جا رہا ہے، یہاں آپ کی استطاعت ہے، زکوٰۃ دینے والے تو یہاں بھی جانور دے دو، اپنی طرف سے دو، پورے خاندان کی طرف سے دو، چلو وہ ہو گیا. لیکن ایک جو جنرل ہے قربانیاں، وہ ہے وہ سیکریفائس، وہ بلیدان جو ہمیشہ دینا پڑتا ہے، ہمیشہ، جس کا صرف خاص حج سے اور عید الاضحیٰ سے تعلق نہیں ہے. عام قربانیاں. عام قربانی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، قربانی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قربانی لفظ بنا قرب سے، قرب اللہ کے قریب ہونا، کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے جو میں سیکریفائس کروں گا، جو بلیدان دوں گا، اس کو کہتے ہیں قربانی. تو وہ قربانی تو روز کی ہے نا. سب سے پہلے تو فجر میں دینا پڑتا ہو، نیند کی، کیونکہ شیطان اس نے آ کے بولا باس تم بہت دیر سے سوئے، کیا کیا اٹھ رہے ہو، نیند خراب ہو جائیں گی، طبیعت خراب ہو جائیں گی تمہاری، سردی بوتے باہر، کیا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے، زکام ہو جائے گا، تم ابھی اٹھے زکام سے. اس نے آگے جانا نصیحتیں کر رہے، صحیح بول رہا ہے باس، آپ نے صحیح. پھر کہا 9 بجے پڑھ لو، انہیں تو بڑی رات میں ملا دینا، یہ جتنے چھٹ رہے نا تو ڈرنا نہیں، بڑی رات ملو نا خزائے عمری میں. تو الگ الگ مشورے جناب وہ دے رہا ہے، یہ قربانی ہے. تو قربانی سب سے پہلے تو جناب فجر میں دینا پڑتا، اور بعد میں معاملات میں دینا پڑتا ہے. معاملات میں بیٹا ہی آگے کھڑا ہو گیا، اولاد ہی آگے کھڑے ہو گئے، میں یہ نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا، بیوی آگے کھڑی ہو گئی، ماں زبردستی کر رہی، باپ زبردستی، نہیں یہ نہیں چلے گا. قربانی اس وقت دینا پڑتا ہے جو بازو ہو جاؤ ذرا، بہت محبت میں کروں گا، مرنے تک کروں گا، اللہ رسول کے مقابلے میں نہیں. صاف بولنا پڑتا ہے، اللہ رسول کے مقابلے میں بالکل نہیں. اور کیا فرمایا تھا رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فاطمہ نام کی ایک عرب خاتون نے رسول اللہ کے دور میں ایک ہار چرا لیا، اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ، ایک ہاتھ من گھٹ سے کاٹا جاتا. تو جناب بڑے قبیلے کی تھی، لوگ سفارش کے لیے کسی ہمت نہیں ہو رہی تھی سامنے آنے کی. تو انہوں نے اسامہ بن زید جو بہت چہی تھے رسول اللہ کے، رسول اللہ کے جو بیٹے، منہ بولے بیٹے زید، ان کے بھی بیٹے بہت ایسے تھے کہ بالکل نماز میں حضرت حسن حسین کے ساتھ نماز میں آ کے پیٹھ پہ بیٹھ جاتے تھے، اتنی محبت ہے. انہوں نے ذرا اسامہ سے بولیں گے، اسامہ سے کہ ذرا چھوٹ دلا دیتے کہ فاطمہ نام کی بڑے گھر کی خاتون ہے، چرا لی، معاف کر دی، وہ دے دیتی بول رہی ہار، اور جرمانہ بھی دیتی بول رہی. تو جب وہ آئے تو پہلے آپ کا چہرہ متغیر سرخ ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ آیا، 15 سال کی، 14 سال کے تھے صرف. انہوں نے پھر باہر آئے اور باہر آ کر آپ نے کہا کہ سنو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ، اس نے بھی اگر ہار چرایا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ فاطمہ دوسری فاطمہ کی اچھی سے، فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر جرم کیا ہوتا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. تو یہ قربانی. اور ہم کہتے نہیں ادھر بیوی نہیں، ادھر ماں نہیں، ادھر بچے، ادھر نانی، ان کے آگے نہیں جاتا میں. ارے اس کا مطلب تو شیطان کا اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے آگے نہیں جھکتا ہے ٹھیک سے جیسے جھکنا چاہیے، اس لیے یہ حوالے لاتا ہے. تو صاف یہ بات آئے گی کہ صلاۃ ہے تو نسل بھی ایسی ہونا، قربانیاں بھی ایسی ہونا. اچھا، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ محیا، حیات سے بنا یہ لفظ محیا، حیات لائف، جیون. حیات لائف جیون کون سا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہاری جو پوری زندگی ہے نا، 60 سے 80 کی ہوں گی، اس سے زیادہ ہوتی، تو پوری زندگی میں اطاعت، پوری زندگی میں فرمانبرداری، پوری زندگی میں اللہ کے لیے حوالے ہونا، پوری زندگی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلتے پھرتے قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن، تو چلتے پھرتے قرآن کے حوالے ہونا. تو یہ ہے حیات، زندگی یہ ہے. زندگی یہ نہیں کہ جمعے کو جاؤں گا، رمضان کر لیا اور وہ سن لیا میں نے قرآن امام کے بیچارہ، کچھ بھی نہیں سنا اس نے، کیونکہ وہ خود عالمون پہ جھک رہے تھے تو تم کیا سنیں گے؟ ارے وہ اتنا فاس بھاگ رہے تھے، عالم التعلم ان پہ تو رکے تھے، وہ تو تیری کیا سمجھ میں آئیں گا؟ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا تو تیری سمجھ میں کیا آئیں گا؟ وہ تو وہ نہیں، بلکہ اس طرح کا معاملہ کہ ایک لفظ سمجھ کر جناب حیات میں پورے کاموں کو پورا کیا جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد چوتھی بات، صلاۃ، نسک، قربانیاں، حیات، اور آخری ممات، موت بھی، یعنی موت تک. اے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں جو میں کروں گا نا،
کیا صلات، کیا قربانیاں اور کیا زندگی بھر عمل، موت تک اللہ میں موت تک کروں گا، موت تک کروں گا، ممات. اور اس لیے کہ اللہ رب العالمین، کہ اللہ رب العالمین کا تو ہے میں میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کا ہے نا. اور ذرا وہ منظر لائیے جو آ رہا ہے 7 دن کے بعد، 190 کروڑ میں کئی 100 کروڑ لوگ قربانی دینے والے، چھوٹے کی، منجے کی، بڑے کی، اونٹ، سب قربانی دینے والے. لیکن وہاں کیا منظر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام قربانی کر رہے ہیں. کس کی؟ یہ ایسا ایک چھوٹا سا بچہ، 11 سال کا بچہ اسماعیل علیہ السلام. ماں ہاجرہ کھڑی ہے، صبر کی چٹان بھر کر ماں ہاجرہ کھڑی ہوئی ہے کہ ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے. ہاں ٹھیک، سر آنکھوں پر، اے اللہ تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پر. حالانکہ 85 سال کے بعد ہوا ہوا بچہ اور 95-96 عمر چل رہی، اور وہ ان کی یہ بڑھاپے کی امید ایسی نہیں تھی کہ اس سے کمائیں گا کھلائیں گا ہم کو، نہیں، ہماری دعوت کا کام آگے بڑھے گا. یہ امید یہ کہ ہمارے دعوت کے کام کو آگے بڑھانے والی اکیلی اولاد ادھر وہ آگے بڑھے، تو اس کے بارے میں حکم آ رہا ہے کہ ذبح کر دو، اب ذبح کر. تو یہ ممات ہم بھی قربانی دے، چٹھی پڑھ لیے لوگوں نے، جھٹ بول کی قربانی. ارے وہ تو 5000 کا حصہ تھا، وہ تو 10,000 کا بکرا تھا، 15,000 کا بکرا تھا. وہ بکرا، وہ منجلا، وہ بڑے پن کی قربانی دینا آسان ہے، اپنے نفس کے بکرے کو قربان کرنا بہت مشکل ہے. اپنے نفس کا بکرا جو آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں میں تو وہی مانوں گا جو شیطان بھائی بول رہے ہیں ہمارے، وہی جو سماج بول رہا، گھر دار والے بول رہے، میں وہ مانوں گا. ارے وہ پھر تمہاری قربانی کہاں ہوئی؟ تم سوچے ڈرامہ کر رہے ہو، 5,000 کے حصے کا، 20,000 کے بکرے کا یا بڑے جان، صرف ڈرامہ کر رہے ہو. وہ قربانی ادا ہی کہاں ہوئی؟ ممات جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، جو ماں ہاجرہ نے پیش کی. ماں ہاجرہ نے صبر کی چٹا، کون ماں چاہتی ہے جناب اور دیکھ سکتی ہے؟ ارے وہ خون کا ایک قطرہ اپنے بچے کی انگلی پر نہیں دیکھ سکتی، وہ گردن پر چھری کیا دیکھے گی؟ ذرا سا خون کا بوند بھی بند نظر آ جائے نا بچوں، ماں بے چین ہو جاتی ہے، باپ تلملا اٹھتا ہے کہ چلو جلدی سے کیا فرسٹ ایڈ دینا ہے. اور وہاں کھڑے ہیں ابراہیم صاحب، چھری تیز کر کے کھڑے ہیں، ماں ہاجرہ کھڑی ہے کہ ہاں قربان کر دو. اگر اللہ کا حکم ہے تو قربان کر دو، اللہ تیرا ہی ہے، تیری طرف. اور وہیں وہ بات ہے نا، انا للہ، ہم سمجھتے ہیں ان کے لیے دعا ہے مرنے والے، گھر نہیں، ہمارا اعلان نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ نہیں معلوم، پوچھا اس کی معنی کیا ہم کیا معلوم، پھر کوئی مرے تو پڑھنا. ارے والا ایسا نہیں ہے، انا للہ کہ بے شک ہم تیرے، یہ اعلان ہے وہ کہ بے شک ہم تیرے ہیں، وہ انا الیہ راجعون، اور ہم کو پلٹنا تیری طرف ہے. اللہ یاد ہے، اس لیے بچہ مرا تو کیا، بیوی مری تو کیا، اور بڑے سے بڑا نقصان آیا تو کیا، اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے ہم تیرے اور آنا تیری طرف ہے. راجعون، رجوع ہونا ہے تیری طرف، مراجعت واپسی تو تیری طرف کرنا ہے. اللہ مجھے یاد ہے. تو اصل ہم یہ یاد کرتے ہیں، مگر بہت لوگ نہیں معلوم، خالی لکھ دیتے اور پوسٹ پہ جاتے انا للہ و انا الیہ راجعون، معلوم کس کے بھی نہیں کیا پڑھ رہے، ڈال دو نا پوسٹ وہی پہ رہتا نا، وہ ڈال دینے کا. ارے ڈال دینے کا نہیں ہے، سمجھنے کا ہے، دل میں ڈالنے کا ہے، اور دل سے وہ قربانی ڈالنے کا ایک عزم پیدا کرنے کا ہے. کیا میری جان، میرا مال، میرا صلاحیتیں، قربانی سب اللہ کے لیے، موت تک، اور موت بھی اس کے لیے. شہادت دوں گا میں، شہادت جہاد کے ساتھ شہادت دوں گا، ایسی ہے میری تڑپ، طلب، جستجو، آرزو، یہ ہونا چاہیے. اور پھر وہ ہے، اور اس کے بعد ذرا محمد مصطفیٰ صاحب کو دیکھیے، ذرا 2,500 پیچھے ہے. 4,000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام قربانی، اور 2,500 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کیا ذکر کی. وہ آپ مدینے میں جا کر بیٹھ جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی توفیق، اور جن کا حج ہو گیا ان کو وہ منظر یاد کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں جناب مسجد نبی کے پاس، اور آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یاد آ رہا نا رسول اللہ کی پوری زندگی 23 سال کی، تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں کہ کیا حالات ہے وہ دعوت کے شروع میں، کیا پریشانیاں ہیں، کیا مصیبت ہے، جان کا دینا ہے. اور وہ کیا معصوم بچوں کو ستا رہا ہے، چاچا ستا رہا ابو لہب، پھر جس کے نام سے صورت ہے کہ برباد ہوگا وہ سب سے زیادہ. ابو لہب کیا کر رہا ہے وہ اور اس کی بیوی، بچوں کے راستے میں کانٹے بچھا رہے. نبی پاک رحمت للعالمین کے بچوں کے راستے میں کانٹے بچھا رہے صبح کے وقت. یہاں یہ جیسے ہی نکلیں گے بچے تو کانٹے چپ جائیں. واہ واہ، تو ایسی قربانیاں.
محمد مصطفیٰ سم کہ جناب ایک دن کھانے کو ہے تو دوسرے دن نہیں ہے. ہمارے پاس تو آدھا گھنٹہ دیر ہو گئی تو جناب وہ جلاد شوہر صاحب کا پارا چڑھ گیا. ہاں آدھا گھنٹہ کیسا ہو گیا؟ ارے وہاں کھانے کو ہی نہیں تھا ایک دن, تھا ہی نہیں, تو کائے کے لیے جلاد بن رہا ہے؟ بول دینے کہ ٹھیک ہے لیکن ہم کوئی بات نہیں, بیٹھو. میں بیٹھتا آدھا گھنٹہ, پھر پڑھتے بیٹھ جاتا تھا, اطمینان سے بنا, کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. ایسا کرنا کائے کے لیے جلاد بن رہی. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ ایک دن کھانا پکتا تھا تو دوسرے دن پکتا نہیں تھا. ایک وقت کھا رہے ہیں تو دوسرے وقت نہیں کھا رہے ہیں. کیوں؟ دیکھیے نہیں ملتا تھا ایسا نہیں تھا. ارے صحابہ تو جان دینے والے تو کھانا نہیں بھیجیں گے کیا؟ بکریاں بیچتے تھے, کھانے بیچتے تھے, دودھ بیچتے تھے, کھجورے بیچتے تھے, لیکن سائلوں کو دے دیتے تھے. جو پکارنے والا آیا غریب ہے پہلے اس کے گھر پہ پہنچا تھا, وہ غریب صحابی ہے, ان کے ذرا حالات ہے وہاں, ان کے وہ بھیجا دو ان کے پاس. اے عائشہ بھیجا دو, اے خدیجہ بھیجا دو, اے سلمہ بھیجا دو, اے زینب بھیجا دو. یہ تھا جی, نہیں تھا ایسا نہیں. اور بھوکے رہ کر جو آدمی کام کر سکتا, ذہن کا سب تیز, اور صحت جو اچھی رہتی بھوکے رہنے, پیٹ بھرے ہوئے رہنے. مٹکا بن گیا اور رنجن بن گیا تو آدمی کیا کام کرے؟ ہاں مٹکا رنجن نہیں بنا اور سپاٹ ہے پیٹ, تب آدمی کام کرتا ہے, تب انرجیٹک اور ڈائنامک رہتا ہے. وہ بات ہے جی. خوی مومن, خوی مومن تو بڑے پیٹ کا نہیں, جس کا پیٹ ہی نہیں نکلا ہوا وہ خوی مومن. بات وہ ہے جناب, یہ انداز رسول اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ آیت تو پڑھو کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, 163 162, اور وہ 63 بھی پڑھو کہ لا شریک لہو, قربانی دیتے وقت بھی, ہر وقت بھی, اور زندگی میں ہر قربانی کے لیے تیار نہیں. یہ بھی پڑھو کون سی؟ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں. کیا میں, کیا میرے باپ دادا, اور کیا میرا سماج اور سماج کے بڑے, کسی کے بھی مانوں گا نہیں. میں صرف تیری مانوں گا رہا ہوں, اور وہ تیرے حبیب چلتا پھرتا فرعون ان کی مانوں گا. میں تیسرے کسی کی مانوں گا ہی نہیں. ہاں وقت کا امیر ہے کیونکہ وہ اللہ رسول کی بات بتا رہا, اس کی مانوں گا, کیونکہ 3 اطاعتوں کا حکم ہے, اللہ رسول اور امیر کی طرف, اور کسی چوتھے کا میں مانوں گا ہی نہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بذالک امرت, اور صاف کہیے رسول اللہ ان سے, جیسے ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ بذالک امرت, کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا کہ انا اول المسلمین, کہ سب سے پہلے فرمانبردار میں بنوں. وہ گھر بازو والے بن رہے کہ نہیں, وہ بھائی بھی بن رہا کہ نہیں, بہن بن رہی کہ نہیں, پڑوسی. مت دیکھو دوسروں کی طرف, بولو سب کو, بتاؤ سب کو, ساتھ لے کر چلو, لیکن خود جم جاؤ. یہ حساب تمہارا ہے, حساب تم سے تمہاری بہن کا نہیں ہے, حساب تم سے تمہارے بھائی کا نہیں ہے. ہاں بیٹے کا بھی کب تک ہے؟ 18 تک. 18 کے بعد بیٹے کا بھی حساب تم سے نہیں, کہ بالغ ہو گیا, ایڈلٹ ہو گیا, آج کے زمانے میں میجر ہو گیا, اب وہ ذمہ دار. ہاں اس سے پہلے کہ تربیت میں کیا کیا غلطیاں کرے وہ پوچھا جائے گا, لیکن 18 کے بعد تربیت کر دی, چھوڑ دیا, وہ ذمہ دار, اب تم ذمہ دار نہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آخری دو آیتیں 164-65 کے, اور آپ یہ بھی کہیے رسول اللہ غیر اللہ ابغی ربا, اے لوگو اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ڈھونڈتے ہو کیا؟ گھردار میں, سماج میں, بڑوں میں, اللہ کے علاوہ بھی رب ڈھونڈتے ہو کیا؟ اور پھر حالانکہ ہر چیز کا رب تو اللہ ہی ہے, ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. پوری کائنات, پورا یونیورس, پوری سرشٹی کی ایک ایک چیز, ایک ایک سسٹم, ایک ایک چیونٹی, ایک ایک کنکر پتھر اس کے کنٹرول میں ہے. اس کے علاوہ بھی دوسرا رب ڈھونڈتے ہو کیا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنو, ہر شخص جو کماتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے, کوئی اس کی طرف سے معاف نہیں کرے. ایجنٹ آ گئے جناب, دنیا میں کئی زمانے ایجنٹ آ گئے, تو بے فکر رہے, اتنا دے دے میں ذمہ دار ہے. ارے تو کیسے ذمہ دار ہوگا؟ دنیا کی کورٹ کی بات ہے کیا؟ اور وکیل بھی خالی بات پیش کرنے تک سزا سے بچاتا کیا؟ وہ بالکل نہیں. لیکن لوگ ایسے بڑوں کو ہی ماننے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے آپ نے لے ذمہ, بس میں تو بے فکر ہے, ارے آپ کا حصہ کیا ہے بول دو. ارے ایسے نہیں چلیں گے. صاف فرما رہا ہے کہ ہر بوجھ اٹھانے والے کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے, کہ کیا برائیاں کی اس کا بوجھ اٹھانا پڑے, اور کیا نیکی کی تو اس کا اجر ملے گا. اور پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. جاتے کہاں ہوں, بھاگتے کہاں ہوں. مکاری بہت ہوگی دنیا میں, ہم دیکھ رہے ہیں, 10 سال سے دیکھ رہے ہیں, 100 سال سے دیکھ رہے ہیں, 14 سال سے دیکھ رہے ہیں.
کئی فرعون آ کر گئے، کئی ہٹلر آ کر گئے، کئی جھٹلر آئے ہیں اور جا رہے ہیں، اور کئی ڈھونگی بھی آ گئے، مگر سب کو جانا ہے اللہ کی طرف. سمجھ لیجیے، یہ ان کی فرعونیت، ان کی ہٹلر شاہی، ان کی جھٹلر شاہی اور ان کی ڈھونگی شاہی زیادہ نہیں چلنے والی. 60 سے 80 اور 5-5 سال کے ٹکڑے، 5-5 سال زیادہ نہیں چلنے والی. اور بتا دیا نا اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ ذرا سی کوشش ہوئی پھر بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. کوششیں بس ذرا سی ہوئی، بہت زیادہ جامع کوشش نہیں ہوئی، سب کی طرف سے اڑا نا 144 کروڑ، لیکن پھر بھی اللہ نے نتائج دکھا دیا نا. تو سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت تمہارے جو اختلافات، مت بھید، ڈسپیوٹ جو تم نے کرے نا قرآن حدیث، میں سب بتا دوں گا. اور صرف بتاؤں گا نا، جوتے ماروں گا نا، پھر سزا دوں گا نا سخت کہ تم اس کے خلاف کر رہے تھے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، رسول اللہ کے عمل کے خلاف. میں سب کی حقیقت کھول کر بدلا دوں گا. اور پھر ارے سنو، میں نے کیا بنایا تم زمین میں خلیفہ، تم میرے خلیفہ ہو، ڈپیوٹی، نائب، وزڈرنٹ، اور زمین پر تم کو میری خلافت، میری حکومت چلانی تھی. تم فرعون کی چلا رہے، ہٹلر کی چلا رہے، جھٹلر کی چلا رہے، ڈونگی کی چلا رہے. میری خلافت تم کو زمین میں چلانی تھی، یاد رکھو. اور چلانی ہے، اس کے لیے کوشش کرتے مرو، کوشش کرتے ہوئے مرو، بتاتے ہوئے مرو، چاہے آئے نہ آئے آپ کی زندگی. بتانے کا حق تو ادا ہو جائے گا نا، کوشش کرنے کا حق تو ادا ہو جائے گا نا. اور پھر اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں یہاں درجے دیے، مال کے حساب سے، پوسٹ کے لحاظ سے. تو وہ کہہ کے لیے ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے. یہ سمجھ لیجیے اس کا. تو لوگ دیکھو مال تو ان کے پاس ہے، نوبل پرائز زیادہ ان کے پاس ہے، زیادہ کمپنی ان کے پاس ہے. ارے یہ آزمائش ہے، یہ اس کی رحمت نہیں ہے. آزمائش کہ کم بھی دیا، فقیر ہے، غریب ہے، اور اللہ کے راہ میں جھکا ہوا، صبح بھی سجدہ کرتا ہے اور شام میں آ کر بھی سجدہ کرتا ہے. میرے ایک دوست اتنے پیارے، مجھے بہت محبت ان سے، ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ ترکاری کی گاڑی لگاتے تھے تو صبح فجر بعد نکل جاتے تھے اور عصر کے پہلے گھر کو آ جاتے تھے، اور مغرب بعد جو ہمارا درس ہوتا تھا اس میں حاضر. میں کہا احمد بھائی تم برابر آ جاتے. میں نے طے کر لیا کہ فجر کے بعد نکل جاؤ، اللہ کا نام لے کر نکلو. سر اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوا ہے نا مل جاتا. مشکل سے 1000 روپے کی ترکاری لے کے نکلتے تھے اور 200-500 بچ جاتے تھے. سکون سنو سر اللہ کا نام لیتا ہوں، شکر کرتا ہوں، سو جاتا ہوں، اگلے دن پھر لیتا ہوں، مال بیچتا ہوں، آ جاتا ہوں. یہ حال ہے جناب. جب شکر پر آدمی آ جائے اور اللہ سے محبت ہو جائے اور اللہ کے رسول سے محبت ہو جائے تو اس کو 1000 روپے روز بھی کافی ہو جاتے ہیں، جس میں اس کے 5 ہے اور 500 اگلے دن ترکاری لینے کے. تو اس کو 500 بہت بڑی نعمت تھے، اور ہم 5-5 ہزار میں پریشان ہیں. لوگ 5 لاکھ میں پریشان ہو، 5 کروڑ میں پریشان، اور کوئی 500 کروڑ میں بھی پریشان ہے. پتہ نہیں کل کیا ریٹ نکلتا، انڈیکس کیا نکلتا کل. 500 کروڑ میں بھی کوئی پریشان ہے. کیوں؟ اللہ سے تعلق نہیں ہے نا، رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے نا، اور آخرت پر نظر نہیں ہے نا. وہ جو ہمیشہ ملنے کی چیز اس پر نظر نہیں ہے نا، اس لیے لوگ 500 کروڑ میں پریشان ہوتے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا اور سنو، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت تیز ہے. ہم یہ مت سمجھو کہ 60 سے 80 بہت سکون سے چلے گا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی سزا دینے میں بہت تیز ہے، بہت تیز ہے. اور مگر لیکن سنو، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بہت مغفرت کرنے والا بھی ہے، بہت رحم کرنے والا بھی ہے. ارے اس سے مغفرت مانگو، اس سے رحم مانگو. بغاوت مت کرو، غداری مت کرو، فرقہ مت بنو. ہمارے بڑے، ان کے پیچھے مت چلو. سب سے بڑے اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے جس کو بڑا بنایا رحمت عالمین سے، ان کے پیچھے چلو، ان کے بھی. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ قربانی، زندگی بھر کی قربانی، وہ 4 چیزیں جو ابراہیم صاحب نے بتائی، رسول نے بتائی کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے. اور یہ بات سب تک پہنچانا اور خلافت کی کوشش کرنا، اور زندگی آزمائش ہے. سارے سبق جو ہم کو مل رہے ہیں وہ یاد کرنا ہے. 17 تاریخ کو قربانی دیتے ہوئے بھی، فجر کے وقت بھی، اور سارے وہ معاملات جو آئیں گے وہ سب اس وقت بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ غزہ والوں کے لیے آسانی پیدا فرما، رحمت نصیب فرما، ان کو دکھ درد ظلم سے بری کر دے، اور تعالیٰ سخت سزا دے وہ کافروں کو، مشرکوں کو، منافقین کو، اور زبردست فتح خرید ملا لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و علی آل محمد. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اور کسی کی اگر جلدی ہے تو جا سکتے ہیں. اور ہمارے
اکاؤنٹنٹ صاحب ٹھٹی صاحب موجود ہیں جن کو اپنی ماہانہ اعانتیں منتھلی ڈونیشن دینے کا ہے تو ان کے پاس دے دیجیے. قربانی سے تعلق کسی کو سوالات کرنے تو کیجیے گا. بند کر سکتے